السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعد الذی عملوا ولعلہم یرجعون۔ اس وقت ہمارا ملک پاکستان سیلاب کی زد میں ہے۔ جنوبی پنجاب، سندھ، بلوچستان اور کے پی کے بہت سے علاقے اور اضلاع، وہاں پر مسلمانوں کی املاک کا شدید نقصان ہوا ہے اور بہت سی قیمتی جانیں بھی ضائع ہوئی ہیں۔ بلا شبہ کچھ دن پہلے پورے پاکستان کے اندر بارشیں نہیں ہو رہی تھیں، فصلیں سوکھ چکی تھیں، مختلف علاقوں میں مویشی پانی کے لیے ترس رہے تھے اور پانی نہ ہونے کی وجہ سے مر رہے تھے، اور پھر یکایک شدید ترین بارشیں شروع ہوئیں اور پھر سیلاب سے قیمتی جانیں بھی گئیں، لاکھوں جانور بھی تلف ہوئے اور لوگوں کی املاک کا بھی بہت سارا نقصان ہوا، اور یہ سیلاب ابھی مسلسل چل رہا ہے اور بہت سے علاقوں میں نقصان میں اضافہ کر رہا ہے۔ بلا شبہ یہ سیلاب اور اس طرح کی آفتیں، پہلے خشک سالی، قحط سالی اور پھر سیلاب کی آفت، یہ ہم سب کے گناہوں کا نتیجہ ہے۔ جب قومیں اللہ رب العالمین کی نافرمانی کرتی ہیں، اللہ رب العالمین کے دین پر نہیں چلتی، اللہ کے دین کو اپنے علاقوں میں، اپنے ملکوں میں، اپنے اداروں میں، اپنے گھروں میں، اپنے معاملات میں قائم اور نافذ نہیں کرتی، تو پھر رب العالمین ایسی قوموں سے ناراض ہو جاتے ہیں اور ان پر ان کے گناہوں کی وجہ سے پھر طرح طرح کے عذاب نازل ہوتے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے فرمایا، جو آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، یہ خشکی کے اندر اور یہ تری کے اندر جو فساد برپا ہے، جو تباہی ہے، جو نقصانات ہو رہے ہیں، جو املاک اور مویشی اور قیمتی جانیں تلف ہو رہی ہیں، فبما کسبت ایدیکم، یہ اللہ رب العالمین کہتے ہیں تمہارے ہاتھوں کی وجہ سے ہے۔ اور ایک جگہ پر فرمایا رب العالمین نے، وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر، جتنی بھی مصیبتیں اور مشکلات تمہارے اوپر آئی ہیں، یہ سب کی سب تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی کا نتیجہ ہے۔ ابھی تو پروردگار تمہاری بہت سی نافرمانیوں کو، بہت سے گناہوں کو وہ رب معاف کرتا رہتا ہے، لیکن اس کے باوجود، اتنے گناہ معاف کرنے کے باوجود، یہ جو آفتیں آتی ہیں یہ اللہ رب العالمین کی ناراضگی ہوتی ہیں اور یہ بندوں کے گناہوں کی شامت ہوتی ہے دنیا میں۔ اللہ رب العالمین کہتے ہیں تاکہ لیذیقہم بعد الذی عملوا، حکمت کیا ہوتی ہے اس میں؟ رب لوگوں کو ان کے بعض برے اعمال، نافرمانیاں، گناہ، سرکشی، بغاوت، حرام کا ارتکاب، اللہ رب العالمین ان کو اس نافرمانیوں کا مزہ چکھانا چاہتا ہے، اور یہ بھی رب چاہتا ہے کہ یہ چھوٹے چھوٹے جھٹکے موت سے پہلے، قیامت سے پہلے، بڑے عذاب سے پہلے یہ دے کر ان کو جو ہے نا وہ پلٹا دیا جائے، یہ رب کی طرف پلٹ آئیں۔ تو محترم سامعین حضرات، ہمیں پورے ملک کے اندر، پوری ملک کی عوام کو، قوم کو، سب کو اجتماعی توبہ کرنے کی ضرورت ہے، اپنے گناہوں پر نادم ہونے کی ضرورت ہے، اور اپنے گناہوں کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ دینے کا عہد کرنے کی ضرورت ہے، تو اللہ رب العالمین کی ناراضگی ختم ہو جائے گی،
اللہ کی رحمتیں نازل ہوں گی اور پریشانیاں اللہ رب العالمین دور کر دے گا۔ باقی سیلاب زدگان کے لیے جو ملک کے اندر اور غیر ملک سے پاکستانی قوم تعاون کر رہی ہے وہ بلا شبہ بے مثال ہے۔ اللہ رب العالمین سب لوگوں کے تعاون کو قبول فرمائے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہم اپنی اصلاح کر لیں، ہم شرک کو چھوڑ دیں، بدعات اور خرافات سے اپنے آپ کو بچا لیں، ہم اللہ رب العالمین کے دین کو اپنا اوڑھنا اور بچھونا بنا لیں، اپنی زندگی کے ہر قدم پر اللہ کے قرآن سے اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ سے رہنمائی لیں گے تو انشاءاللہ یہ ملک ساری دنیا میں خوشحال ترین ملک بن جائے گا، امن اور سلامتی آ جائے گی۔ اللہ رب العالمین کی طرف سے آنے والی آفتیں اور یہ عذاب انشاءاللہ الرحمن ٹل جائیں گے۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ لوگ اکثر کہتے ہیں کہ جو وڈیرے جاگیردار ہوتے ہیں وہ اسلحے کے زور پہ ہماری طرف بند کھول دیتے ہیں، اپنے ان کے بچ جاتے ہیں کہ وہ ہم سے زیادہ گناہ کرتے ہیں، تو ان پہ کیوں نہیں عذاب نازل؟ جی یہ سوال ہے کہ جب سیلاب آتے ہیں، بارشوں کا پانی ہو یا دریا وہ بھر جائیں اور دریاؤں کا پانی ہو، تو جب دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ پانی زیادہ ہے، یہ اس پانی کا رستہ اس کو جو ہے نا وہ قبول نہیں کر سکے گا، اس سے زیادہ ہے، تو پھر ایسا ہوتا ہے بڑے بڑے شہروں کو بچانے کے لیے نا گورنمنٹیں وہ مختلف جگہوں سے دریا کے بند کو توڑ دیتی ہیں یا پانی کے رستوں کے بند کو توڑ کر دوسری طرف لے جاتی ہیں تاکہ یہ بڑے شہروں میں داخل ہو کر زیادہ نقصان نہ کرے۔ لیکن بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کچھ جو ہے نا وہ وڈیرے قسم کے لوگ، چودھری قسم کے لوگ واقعتاً وہ اپنی زمینوں کو اور اپنی املاک کو بچانے کے لیے عوام الناس کی طرف جو ہے نا وہ ان پانیوں کا رخ کر دیتے ہیں، ادھر کے بند توڑ دیتے ہیں، جن سے بے شمار پسی ہوئی قوم ان کی تباہی اور بربادی ہو جاتی ہے، اور یہ اپنے آپ کو اس طرح بچا لیتے ہیں۔ یہ بہت بڑا ظلم ہے۔ اگر تو بڑے شہروں کو بچانے کے لیے کسی صحرا میں، کسی کھیتوں کے اندر، کسی ایسی جگہ پر جہاں زیادہ نقصان کا اندیشہ نہ ہو، وہاں پر اگر توڑنا ضروری ہو جائے، بند کو، پانی کے رستے کو موڑنا ضروری ہو جائے، وہ دریا کے لیے یا پانی کے رستے کے لیے ممکن نہ ہو اس کو برداشت کرنا، تو پھر ایسی جگہ پر گورنمنٹ وہ اس بند کو توڑ سکتی ہے جس طرف توڑنے سے زیادہ نقصان کا اندیشہ نہ ہو۔ لیکن یہ بڑوں کو، وڈیروں کو بچانا اور غریبوں کو تلف کر دینا یہ بہت بڑا ظلم ہے، اور قیامت والے دن ان سب لوگوں کو اس ظلم کا حساب دینا پڑے گا، جان نہیں چھوٹے گی۔ یہ حقوق العباد تلف کرنے والا معاملہ ہے، اور حقوق العباد کی تلفی اللہ رب العالمین معاف نہیں کرتے۔ میں گورنمنٹ جاب کرتا ہوں اور میں نے دعا کی تھی کہ میری سیل باہر، میرا سکیل بڑھ جائے تو میں کچھ پیسے صدقہ کروں گا۔ الحمدللہ ابھی سکیل بڑھ گیا ہے، کیا وہ صدقے کے پیسے بھی، اور صدقے کے پیسے میں اس میں سے صدقہ دینا تھا کہ اپنے بھائی یا پھر ماں کو دے سکتا ہوں صدقہ؟ جی صدقہ اگر آپ کے بھائی غریب ہیں، مسکین کے زمرے میں اور فقیر کے زمرے میں آتے ہیں تو بھائیوں کو دے سکتے ہیں، لیکن والدہ کو صدقہ نہیں دیا جا سکتا۔ والدہ کو اصل مال میں سے دے، صدقہ نہیں۔ والدین پر صدقہ نہیں لگتا اور اولاد پر صدقہ نہیں لگتا والدین کی طرف سے۔ تو بھائیوں کو آپ دے سکتے ہیں اگر وہ فقیر یا مسکین کے زمرے میں آتے ہیں۔ فقیر اس کو کہتے ہیں جس کے گھر میں کھانے پینے پہننے کے لیے کچھ بھی نہ ہو، اور مسکین اس کو کہتے ہیں جس کے پاس آمدن کے ذرائع ہوں لیکن اس کی آمدن سے اس کے جائز اور حلال اخراجات پورے نہ ہوتے ہوں، تو ایسے لوگوں کو صدقہ دیا جا سکتا ہے۔ بھائیوں کو، بہنوں کو اور قریبی رشتہ داروں کو صدقہ دینے سے اللہ رب العالمین بندے کو ڈبل اجر عطا فرماتے ہیں۔ صدقے کا اجر بھی ملتا ہے اور رشتہ داری جوڑنے کا اجر بھی اللہ رب العالمین عطا فرماتے ہیں۔ اگر امام نے میں منافق والی
اور مومن والی دونوں منافق اور مومن والی دونوں سے انسان میں منافق اور مومن والی دونوں نشانیاں ہوں تو کیا کرے؟ بھئی وہ منافقوں والی نشانیوں کو ترک کرنے کی کوشش کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 4 نشانیاں ہیں وہ جس میں پائی جائیں گی وہ منافق ہے۔ جب بات کرتا ہے جھوٹ بولتا ہے، جب وعدہ کرتا ہے تو اس کی خلاف ورزی کرتا ہے، اس کے پاس امانت رکھی جائے تو اس میں خیانت کرتا ہے، اور کسی سے لڑائی کرتا ہے تو گالیاں دیتا ہے۔ یہ منافق کی علامتیں ہیں۔ ایک مومن کو ان علامتوں سے ہر صورت بچنے کی سرتوڑ کوشش کرتے رہنا چاہیے، اور ان برائیوں سے جب بچنے کی کوشش کرے گا، اللہ سے دعا بھی کرے گا، تو انشاءاللہ الرحمن اللہ رب العالمین کسی انسان کی کوشش کو رائے گاہ نہیں جانے دیتے۔ اس کو جو ہے نا وہ ضرور اس کی کوشش کے بدلے میں اللہ رب العالمین ان گندی خصلتوں سے اور منافقوں کی نشانیوں اور علامتوں سے اللہ رب العالمین بچا لے گا، لیکن کوشش اس کی طرف سے ضروری ہے، لازمی ہے۔ اور یہ کہے کہ میں کوشش بھی نہ کروں اور اللہ زبردستی مجھے روک لے، تو ایسا نہیں ہوتا۔ جو کسی چیز کا طالب ہوتا ہے نا، رب العالمین وہی چیز اس کو دیتا ہے۔ اگر کوئی طالب ہی نہیں ہے، اس کو طلب ہی نہیں ہے کسی چیز کو، تو رب بھی زبردستی کسی کو یہ جو نا ہدایت والی اور اچھی صفات والی اچھی خصلتوں والی چیز اللہ تعالیٰ یہ زبردستی نہیں عطا کرتے ہیں۔ تو آپ اپنے اندر طلب صادق پیدا کریں اور ان برائیوں سے، برے خصلتوں اور عادتوں سے، نشانیوں سے بچنے کی کوشش کریں۔ انشاءاللہ الرحمن اللہ رب العالمین آپ کو بچا دے گا جب صدقے دل سے آپ کوشش شروع کر دیں گے۔ تو 5 امیر ترین صحابہ کے نام بتا دیں۔ بھئی حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسی طرح حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ، حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ، یہ سب مالدار صحابہ میں شامل ہوتے تھے۔ کیا امام بخاری نے اپنی موت کی دعا کی تھی؟ جی ہاں، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کہا تھا کہ یا اللہ اگر اس دنیا میں رہنا اب میرے لیے مفید نہیں ہے تو پھر مجھے اپنے پاس بلا لے، یہ دعا کی تھی۔ اور اس دعا کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی ہے۔ ویسے کسی مصیبت، کسی بیماری، کسی دکھ کی وجہ سے موت کی دعا کرنے سے منع فرمایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یتمنین احدکم الموت لضر اصابہ، کوئی بندہ ہرگز موت کی تمنا نہ کرے کسی مصیبت اور تکلیف اور دکھ کی وجہ سے جو اس کو پہنچا ہو۔ ہاں اگر اس نے مانگنی ہے تو یہ کہہ سکتا ہے اللہم ان کانت الحیات خیر لی احینی ما کانت الحیات خیر لی، یا اللہ مجھے اس وقت تک زندہ رکھنا جب تک میرے لیے زندہ رہنا بہتر ہو، اور جب میرے لیے فوت ہونا بہتر ہو اس وقت مجھے فوت کر لینا۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اسی حدیث کے مطابق یہ دعا کی تھی کہ یا اللہ اگر اب میرا رہنا یہاں دنیا میں مفید نہیں ہے تو پھر مجھے اپنے پاس بلا لے۔ تو یہ دعا حدیث کے خلاف نہیں ہے، پیارے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے عین مطابق ہے۔ ایک آدمی نے دوسری شادی کی، پہلی بیوی سے اولاد ہے، تو اس بیوی سے ایک بیٹے نے اپنے باپ کی دوسری بیوی کی بہن سے شادی کر لی، کیا یہ جائز ہے؟ جی بالکل جائز ہے، یہ حرام رشتوں میں نہیں آتی۔ باپ نے ایک عورت سے شادی کی ہے اور اس باپ کے بیٹے نے اس کی دوسری بہن سے شادی کر لی ہے، اس میں کوئی حرمت والا رشتہ نہیں ہے۔ جو حرمت والے رشتے ہیں نا وہ سورہ نساء میں 4 پارے کی آخری آیت اور 5ویں پارے کی پہلی آیت میں اللہ رب العالمین نے بیان فرمائے ہیں۔ یہ رشتے حرام ہیں جن سے کبھی بھی نکاح نہیں ہو سکتا، یا پھر ایک نکاح کے اندر پھوپھی اور اس کی بھتیجی کو، خالہ اور اس کی بھانجی کو یہ جمع نہیں کیا جا سکتا۔ اس لیے یہ جو رشتہ ہے نا ان رشتوں میں سے جن کو اللہ نے حرام کیا کسی میں نہیں آتا، تو اس لیے یہ جائز ہے۔ اگر بیوی کہہ دے کہ میں آپ کی بیوی نہیں ہوں تو اسلام میں کیا حکم ہے؟ بھائی جان بیوی کے کہنے سے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ بیوی کہہ دے میں نے آپ کو طلاق دے دی، یا میں نے اپنے آپ کو طلاق دے دی، یا بیوی کہہ دے تو میرا باپ لگتا ہے یا میرا بھائی لگتا ہے، بیوی کا یہ سارا کچھ کہنا لغو ہے، بےہودہ ہے،
اس کے کہنے سے کچھ بھی نہیں ہوتا. ہاں جب خاوند کہے گا نا بیوی کو تو میرے لیے ایسی ہے جیسی میری ماں ہے تو یہ زہار ہو جائے گا, یا وہ اس کو طلاق دے گا تو طلاق ہو جائے گی. یہ اختیار صرف مرد کو حاصل ہے اسلام کے اندر, عورت کو یہ اختیار اسلام نے دیا ہی نہیں کہ وہ اپنی مرضی سے کسی کو طلاق دے دے, یا وہ اپنی مرضی سے زہار کر لے کسی خامند کے ساتھ. ایسا عورت نہیں کر سکتی, یہ صرف مرد کو حق حاصل ہے اسلام کے اندر. دعا کی درخواست ہے. جی یا اللہ ہمارے اس بھائی کو اور جتنے بھی مسلمان ضرورت مند ہیں ان سب کی ضرورتیں پوری فرما. جو بیمار ہیں ان کو شفاء کامل و عاجل عطا فرما. جو پریشان ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما. جو بے اولاد ہیں یا اللہ سب کو نیک اور صالح اولاد عطا فرما. جو نرینہ اولاد سے محروم ہیں یا اللہ انہیں نرینہ اولاد عطا فرما. جو مقروض ہیں ان کو قرضوں سے نجات عطا فرما. جو تنگ دست ہیں ان کی پریشانیاں اور تنگ دستیاں دور فرما. غار حرا میں وحی آنے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو خواب آتے تھے کیا وہ وحی تھے؟ روی الانبیاء وحیٌ, یہ حدیث کے لفظ ہیں. جو انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کا خواب ہوتا ہے نا وہ وحی ہوتا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبیوں کے سردار ہیں تو آپ کے سارے خواب وہ وحی ہی تھے. اسی لیے وہ خواب جو تھے رات کو آپ دیکھتے تھے اور صبح کو بالکل ویسے ہی ہوتا تھا جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا ہوتا تھا. تو روی الانبیاء وحیٌ, اس کی دلیل قرآن مجید کی آیت بھی ہے. ابراہیم خلیل الرحمن علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے لخت جگر اکلوتے بیٹے اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام کو کہا تھا یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری, میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں, تیرا کیا خیال ہے؟ تو اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے باپ کو کہا یا ابا تفعل ما تؤمر, ابا جان جو آپ کو حکم دیا گیا ہے وہ کر گزرو. تو یہ خواب تھا اور اسماعیل علیہ السلام اس کو کہتے ہیں اپنے باپ کو کہ آپ کو حکم ہے اللہ کی طرف سے. تو یہ دلیل ہے کہ خواب وہی ہوتا ہے انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کا, باقی کسی کا خواب وہی نہیں ہوتا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو غار حرا سے پہلے جو خواب آتے تھے وہ وہی تھے. یہ وحی کا ابتدائی شکل تھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین بڑی وحی کے لیے تیار کرنے کے لیے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح کے خواب سچے دکھاتے تھے. کیا زکوٰۃ کی رقم سے ہسپتال میں پانی والا کولر لگا سکتے ہیں؟ نہیں لگا سکتے. زکوٰۃ کے مصارف اللہ رب العالمین نے سورہ توبہ کی آیت نمبر 60 کے اندر بیان فرمائے ہیں اور وہ کل 8 ہیں اور کلمہ حصر سے بیان کیے ہیں, جس کا مطلب ہے صرف اور صرف ان 8 مصارف میں سے کسی جگہ پر زکوٰۃ صرف ہو سکتی ہے. ان 8 مصارف کے علاوہ کسی جگہ پر زکوٰۃ دینے سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی. تو یہ جو پانی کا کولر ہے ہسپتال میں لگانا یا رستے میں لگانا یا لاری اڈے پر لگانا یا کسی مسافر خانے میں لگانا, یہ جو ہے نا مصرف ان 8 مصارف کے اندر نہیں ہے. تو اس لیے ادھر زکوٰۃ لگانے سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی. البتہ کوئی نفلی صدقہ کرنا چاہے تو وہ یہ کام کر سکتا ہے, مسجد میں بھی لگا سکتا ہے, وہ کسی رستے میں بھی لگا سکتا ہے, مسافر خانے میں بھی لگا سکتا ہے, اڈے پر بھی لگا سکتا ہے, اس کو نفلی صدقے کا اجر ملے گا. لیکن زکوٰۃ ادھر لگانے سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی. جمعہ کے عربی خطبہ میں جب امام صاحب اینڈ پر دعا کرتے ہیں کیا اس وقت آمین کہنا ہے یا ہمیں خاموش رہنا ہے؟ جی منہ میں آپ آمین کہہ بھی سکتے ہیں لیکن خاموش رہنا بہتر ہے. آپ اپنی دعا کر لیں, امام اپنی دعا کر رہا ہے, آپ بھی دعا کر سکتے ہیں اپنے منہ میں امام جب دعا کر رہا ہو. تو اگر منہ میں آمین کہہ دیں گے تو انشاءاللہ یہ بھی کفایت کر جائے گی. اگر آپ دعا آپ کو پڑھنی نہیں آتی, نہیں پڑھ سکتے, نہیں کر سکتے تو آمین انشاءاللہ کفایت کر جائے گی آپ کو. دعا کے لیے ہاتھ اٹھانا ضروری ہے؟ دعا کے لیے کیا ہاتھ اٹھانا ضروری ہے؟ نہیں, ہاتھ اٹھانا دعا کے آداب میں سے ایک ادب ہے.
ضروری نہیں ہے. ہاتھ اٹھا کر بھی دعا ہو جاتی ہے اور ہاتھ اٹھانے کے بغیر بھی دعا ہو جاتی ہے. دعا کا اصل مقصد ہوتا ہے اللہ رب العالمین سے مانگنا. تو جب آپ نے اللہ رب العالمین سے مانگا ہے وہ دعا ہو گئی ہے آپ کی، چاہے آپ نے ہاتھ اٹھائے ہیں چاہے نہیں اٹھائے. ہمارے ہاں یہ جو ہمارے معاشرے میں تصور ہے نا، جب تک ایسے نہ کیا جائے لوگ سمجھتے ہیں دعا نہیں ہوئی. یہ تصور غلط ہے. یہ ایسے کرنا یہ دعا کے آداب میں سے ایک ادب ضرور ہے. ترمذی شریف کے اندر حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ فرماتے ہیں جب بندہ میرے سامنے اپنے ہاتھ پھیلاتا ہے تو مجھے شرم آتی ہے میں اپنے بندے کے ہاتھوں کو خالی واپس کروں. تو یہ دعا کے آداب میں سے ایک ادب ہے. اٹھانے چاہیے، اٹھا سکتا ہے بندہ، لیکن اگر بغیر اٹھانے کے بھی دعا مانگتا ہے اللہ سے تو دعا اس کی ہو جاتی ہے. اگر بیوی نے کہہ دیا کہ میں آپ کی بیوی نہیں، احادیث کی روشنی میں جواب دیں. بھئی بیوی جو مرضی کہتی رہے اس کے کہنے سے کچھ بھی نہیں ہوتا. وہ طلاق کا کہتی رہے، وہ یہ کہتی رہے میں آپ کی بیوی نہیں ہوں، وہ یہ کہتی رہے میں آپ کی ماں ہوں یا آپ کی بہن ہوں، اس کے کہنے سے کچھ نہیں ہوتا. بیوی کا کہنا سب کچھ لغو ہے اسلام میں. ختم کیوں نہیں کھانا چاہیے؟ بہت اچھا سوال ہے بھائی جان. آپ غور کریں، اسلام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں مکمل ہو چکا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد وحی نہ کسی پر اتری ہے اور نہ قیامت تک کسی پر اترنی ہے. اور جو کچھ انسانوں کو قیامت تک پیدا ہونے والے انسانوں کو جنت کے قریب کرنے والا تھا، جہنم سے دور کرنے والا تھا، سب کچھ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کر دیا. اس کے ایک ذرے کے کروڑویں حصے کے برابر بھی کوئی اللہ کے نبی نے چیز چھپا کے نہیں رکھی. اللہ کے دین سے سب کچھ پہنچا دی ہے. تو رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے ذخیرے میں کہیں بھی نہیں ملتا کہ مدینے والے امام سرور کونین نے کبھی اپنی زندگی میں کھانے پر ختم پڑھا ہو. چاہے وہ کلوں کا ختم ہو، تیجے کا ختم ہو، ساتے کا ختم ہو، 40ویں کا ختم ہو، 11ویں کا ختم ہو یا کوئی اور ختم ہو، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی زندگی میں ایسا عمل نہیں کیا. نہ خلفائے راشدین میں سے کسی خلیفہ راشد نے کیا، نہ عشرہ مبشرہ میں سے کسی نے کیا، نہ 1.5 لاکھ صحابہ میں سے کسی نے کیا. میں الحمدللہ ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، ائمہ اربعہ میں سے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، جن کے بارے میں مشہور ہے ہمارے معاشرے میں کہ چاروں امام برحق، انہوں نے بھی نہ ایسا عمل کیا، نہ ان کی فقہ کے اندر ایسے عمل کا کہیں نام و نشان موجود ہے، تصور بھی نہیں ہے. تو اگر یہ نیکی کا کام ہوتا، اگر یہ برکت والی چیز ہوتی تو اللہ کے نبی سب سے پہلے کر کے دکھاتے. صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین ضرور کرتے، ائمہ اربعہ ضرور کرتے، اپنی فقہ کی کتابوں میں اس عمل کو جگہ دیتے. کہیں اس کا تصور بھی نہیں ہے، نام و نشان نہیں، نہ قرآن میں، نہ حدیث میں، نہ صحابہ کی زندگیوں میں، نہ کسی امام صاحب کی فقہ میں. تو جس کا کہیں نام و نشان بھی نہیں ہے اس کا اسلام سے کیا تعلق ہے؟ دوسری بات یہ یاد رکھیں، کوئی بندہ کہہ سکتا ہے کہ ہم تو جناب قرآن ہی پڑھا ہے، اس میں حرج کیا ہے؟ تو قرآن پڑھنے میں کیا حرج ہے؟ میرے بھائیوں غور کریں، قرآن پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن جس مقام پر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں نہ پڑھا وہاں پڑھنا حرج ہے. مثلا ہم نماز پڑھتے ہیں تو اتحیات بیٹھتے ہیں، تشہد بیٹھتے ہیں، تشہد میں ہم اتحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیکہ پورا تشہد پڑھتے ہیں. اگر اسی تشہد کی جگہ پر، اتحیاتوں کی جگہ پر ہم ختم والی ساری صورتیں اور آیتیں پڑھ لیں تو کیا ہماری نماز ہو جائے گی؟ کیا خیال ہے؟ یقیناً کوئی بھی نہیں کہے گا کہ آپ کی نماز ہو جائے گی. سارے کہیں گے نماز نہیں ہوگی. بھئی کیوں نہیں ہوگی؟ ہم نے کوئی گالیاں تو نہیں دی کسی کو، کوئی برا بھلا نہیں کہا، قرآن ہی پڑھا ہے. تو کیا قرآن پڑھنے سے نماز نہیں ہوتی؟ ہاں، قرآن پڑھنے کا مسئلہ نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ اس موقع پر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن نہیں پڑھا. جب اللہ کے نبی نے نہیں پڑھا تو ہم کیسے پڑھ سکتے؟ ایک اور مثال دیتا ہوں. ہم جانور ذبح کرتے ہیں، چاہے وہ گائے ہو، بکری ہو، مرغی ہو. تو جانور ذبح کرتے وقت اگر ہم یہ ختم والی ساری آیتیں اور صورتیں پڑھ کر چھری چلا دیں تو کیا وہ جانور حلال ہوگا یا حرام ہوگا؟ یقیناً سب یہی کہیں گے کہ وہ جانور حرام ہو جائے گا. بھئی کیوں حرام ہوگا؟ ہم نے تو قرآن ہی پڑھا ہے. کیا قرآن پڑھنے سے جانور حرام ہو جاتا ہے؟ جی، اس لیے حرام ہوگا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے
طریقے کی خلاف ورزی کی ہے. امام الانبیاء نے بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کے ذبح کیا ہے اور ذبح کرنے کا کہا ہے. تو جو نبی کا طریقہ چھوڑ کر کوئی اور طریقہ اختیار کرے گا، بے شک وہ بظاہر اچھا طریقہ ہے، وہ قبول نہیں کیا جائے گا ہرگز. وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں فرمایا ہے. میرا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی سے صحبت کرے مگر 4-5 دن تک غسل نہ کرے، کیا اس کا کھانا پینا حرام ہے؟ کیا وہ غسل نہ کرنے سے گناہ گار ہو جاتا ہے؟ بھئی اگر تو وہ مسلمان ہے، مسلمان پر تو 5 وقت دن میں نماز فرض ہے. اب جو نماز نہیں پڑھتا، اس کا 5 دن اس نے غسل نہیں کیا، اس کا مطلب ہے اس نے ایک بھی نماز نہیں پڑھی. ایسا بندہ تو مسلمان برادری سے خارج ہو چکا ہے. جو نماز نہیں پڑھتا وہ مسلمان برادری سے خارج ہے وہ بندہ. قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے فرمایا فَإِن تَابُوا 11 نمبر آیت ہے سورہ توبہ کی، فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ. اگر شرک کفر سے توبہ کر لیں، نماز قائم کریں، زکوٰۃ ادا کریں تو پھر دین میں تمہارے بھائی ہیں. اس کا مطلب ہے جو نماز نہیں پڑھتا وہ مسلمانوں کا دین میں بھائی رہتا ہی نہیں. اور پیارے پیغمبر کا فرمان ہے، صحیح مسلم شریف کی حدیث ہے، بین العبد و بین الکفر ترک الصلاۃ. بندے اور کافر کے درمیان نماز چھوڑنے کا فرق ہے. اگر نماز پڑھتا ہے تو مسلمان ہے، بندہ ہے اللہ کا، نہیں تو وہ کافر ہے. اور صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین وہ کسی اسلام کے عمل کے چھوڑنے کو کفر نہیں سمجھتے تھے، نماز چھوڑنے والے کو وہ کافر سمجھتے تھے. یہی وجہ تھی کہ اس دور میں تمام منافقین بھی نماز پڑھتے تھے. ان کو پتہ تھا اگر ہم نے نماز نہ پڑھی تو کسی نے ہمیں مسلمان ماننا ہی نہیں. مسلمان مانا نہیں جاتا تھا صحابہ کے دور میں ایسے بندے کو جو نماز نہیں پڑھتا تھا. تو یہ بندہ جو 5 دن تک جنابت کا غسل نہیں کرتا، اس کا مطلب ہے وہ نماز ہی نہیں پڑھ رہا. تو جو نماز نہیں پڑھتا وہ مسلمان ہی نہیں رہتا، مسلمان برادری سے خارج ہے. اس کو توبہ کرنی چاہیے اور اللہ سے معافی مانگنی چاہیے، اور آئندہ سے جو ہے نا وہ جتنی جلدی ممکن ہو سکے غسل کر کے 5 وقت کی نمازیں باجماعت شروع کر دینی چاہیے. اگر وہ اپنی عاقبت کو اور آخرت کو بچانا چاہتا ہے، تو جہنم سے بچنا چاہتا ہے. ورنہ اس کو کلمہ پڑھنا اور کوئی نیکی کا کام کرنا قیامت والے دن جہنم سے نہیں بچا سکے گا اگر وہ بے نمازی کی حالت میں مر گیا. قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے کہ وہ جہنم کے اندر جل رہے ہوں گے تو جنتی پوچھیں گے ما سلککم فی سقر، تمہیں جہنم میں کس نے ڈالا ہے؟ وہ کہیں گے لم نک من المصلین، اس لیے جہنم میں گرے ہیں کہ ہم نماز پڑھنے والوں میں سے نہیں تھے. تو یہ تو معاملہ بڑا جو ہے نا وہ سنگین ہے. ایک سوال ہے، اگر کسی شخص کی بیوی اس کا کہنا نہیں مانتی یا بدچلن ہو گئی ہے تو کیا اس کو طلاق کا مشورہ دیا جا سکتا ہے؟ اگر کسی کی بیوی اس کے اپنے خاوند کا کہا نہیں مانتی، سرکشی کرتی ہے، تو کیا اس خاوند کو اس بیوی کو طلاق دینے کا مشورہ دیا جا سکتا ہے؟ بھئی طلاق عزیز بھائیو یہ سب سے آخری حل ہوتا ہے. سب سے پہلی چیز یہ ہے، اگر بیوی نافرمان ہے، نماز نہیں پڑھتی، بے پردہ ہے، خاوند کی اطاعت نہیں کرتی، خاوند کے حقوق ادا نہیں کرتی، تو سب سے پہلا سٹیپ یہ ہے کہ اس کو سمجھایا جائے، نصیحت کی جائے، ڈرایا جائے اللہ سے، اور خاوند کی اہمیت والی احادیث اس کے سامنے پڑھ کر اسے سنائی جائیں. اگر نصیحت کرنے سے، سمجھانے سے وہ سمجھ جاتی ہے تو بہت اچھا، پھر کسی اور چیز کی ضرورت نہیں ہے. اگر وہ نہیں سمجھتی، سمجھانے سے بار بار سمجھا کے تھک گیا ہے، لیکن وہ اپنی کج روی سے، نافرمانی، سرکشی، بغاوت سے، خاوند کے حقوق تلف کرنے سے باز ہی نہیں آ رہی، تو پھر دوسرا سٹیپ ہے خاوند اسے اپنا بستر الگ کر لے. اگر بستر الگ کرنے سے اس کی اصلاح ہو جائے، وہ اپنی کجی چھوڑ دے تو بہت اچھا. مقصود تو یہی ہے، کیونکہ نکاح زندگی بھر کے لیے ہوا ہے. یہ طلاق کوئی کھیل تو نہیں ہے نا گڈی گڈے کا کہ جب چاہا نکاح کر لیا، جب چاہا طلاق دے دی. یہ تو زندگی بھر کا معاہدہ ہوتا ہے. تو دوسرا سٹیپ ہے بستر الگ کرنا. اگر اس سے اس کی اصلاح ہو جائے تو ٹھیک، اگر پھر بھی نہیں اصلاح ہوئی تو تیسرا سٹیپ اللہ نے رکھا ہے فضربوہن، ان کو مارو. خاوند مار سکتا ہے، لیکن مارنا اتنا نہیں ہے کہ اس کا سر پھوڑ دینا ہے یا اس کی ہڈی پسلی توڑ دینی ہے یا شیشے کا جگ اور گلاس مار کے اس کا جسم زخمی کر دینا ہے. ایسا نہیں مارنا. ایسا مارنا ہے کہ اسے درد محسوس ہو لیکن اس کے جسم پر کسی قسم کا کوئی نشان نہ پڑے. ضربن غیر مبرہن، وہ نشان چھوڑنے والی مار نہ ہو. تو اگر مار سے اصلاح ہو جائے تو بہت اچھا. اگر پھر بھی نہیں اصلاح ہوئی تو چوتھا سٹیپ یہ ہے کہ ایک بڑا مرد کے خاندان سے، ایک بڑا عورت کے خاندان سے، ان کے سامنے یہ مسئلہ رکھا جائے. وہ دونوں اس کا جائزہ لیں، سمجھانے کی کوشش کریں. اگر کامیاب ہو جائے تو ٹھیک ہے،
اگر وہ بھی کامیاب نہیں ہوتے، سارے حل فیل ہو گئے، تو پھر سب سے آخری حل طلاق ہے۔ پھر ایسے بندے کو جو سارے حل اپنا چکا ہے اور معاملات اس کے نہیں سدھرے، پھر اس کو طلاق کا مشورہ دیا جا سکتا ہے۔ کیا حلیمہ سعدیہ کی بیٹی شیمہ نے اسلام قبول کیا تھا کہ نہیں؟ بھائی جان، کتاب حدیث میں تو کہیں ان کے اسلام قبول کرنے کا ذکر مجھے نہیں ملا، تو اگر کسی کے پاس کوئی سند ہو صحیح ان کے اسلام قبول کرنے کی تو مجھے بھی بھیج دے۔ ویسے میں نے آج تک جہاں بھی کوشش کی ہے، مجھے کوئی صحیح سند والی ایک بھی روایت نہیں ملی جس کی بنیاد پر کہا جا سکے کہ انہوں نے اسلام قبول کیا تھا۔ غزوہ حنین کے یہ موقع کے غزوہ حنین کے موقع پہ کہا جاتا ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی تھیں، اسلام اٹھ کے ان کو اپنی جگہ دی تھی۔ عورت باپ کے گھر جا کر نماز قصر پڑھے گی یا پوری؟ عورت جب والدین کے گھر جاتی ہے تو نماز قصر پڑھے گی یا پوری؟ یا کوئی بھی انسان ہے جب وہ دوران سفر کسی جگہ پر ٹھہر جاتا ہے تو وہاں پر جہاں وہ ٹھہرا ہے اس کو پوری پڑھنی چاہیے یا قصر کرنی چاہیے؟ اس مسئلے میں اہل علم کا شدید ترین اختلاف ہے، اور یہ اختلاف صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کے دور سے چلا آ رہا ہے۔ 40 سے بھی زیادہ فتاوی اور اقوال ہیں علماء کے اس مسئلے میں، اتنا شدید اختلاف ہے۔ تو اس میں جو سب سے زیادہ احتیاط پر مبنی قول ہے اور جو سب سے زیادہ سنت کے قریب ہے وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ ان سارے اقوال میں سے سب سے زیادہ سنت کے قریب اور سب سے زیادہ احتیاط پر مبنی قول وہ ہے کہ دوران سفر جو بندہ ٹھہر گیا ہے، چاہے وہ بیوی اپنے ماں باپ کے گھر میں گئی ہے، چاہے کوئی بندہ کسی کے گھر جا کے ٹھہرا ہے، کسی منزل پر ٹھہرا ہے، اس کا ٹھہرنا 3 حالتوں سے خالی نہیں۔ پہلی حالت یہ ہے کہ وہ 4 دن یا ایسے کم رہنا چاہتا ہے وہاں، تو وہ اگر 4 دن یا ایسے کم رہنا چاہتا ہے تو قصر کر سکتا ہے۔ یہ اپنے والدین کے گھر بچی اگر جاتی ہے 4 دن یا ایسے کم رہنا چاہتی ہے تو قصر کر سکتی ہے، اور اگر 4 دن سے زیادہ رہنے کا ارادہ ہے تو پھر پہلے دن سے پوری پڑھنی ہے، پھر قصر کی رخصت نہیں ہے۔ یہ دوسری حالت ہے۔ اور تیسری حالت ہے کہ اگر انسان متردد ہو، میں نے کل واپس چلے جانا ہے، کل کوئی رکاوٹ بن گئی، پھر کہتا ہے میں نے پرسوں واپس چلے جانا ہے، پھر کوئی رکاوٹ بن گئی، روزانہ کوئی نہ کوئی رکاوٹ بنتی جاتی ہے، تو ایسی صورت میں زیادہ سے زیادہ 19 دن تک قصر ہو سکتی ہے۔ 19 دن کے بعد یہ متردد شخص بھی پوری نماز پڑھے گا۔ یہ قول 40 سے زیادہ اقوال میں سے سب سے زیادہ احتیاط پر مبنی اور سب سے زیادہ سنت کے قریب ہے۔ باقی واللہ تعالی عالم۔ نماز نہ پڑھنے پر کیا وعید ہے؟ صحیح حدیث سے حوالہ دیں۔ جی، قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا ہے کہ اگر یہ لوگ کفر شرک سے توبہ کر لیں، نماز قائم کریں، زکوٰۃ ادا کریں تو پھر دین میں تمہارے بھائی ہیں۔ اس کا مطلب ہے جو نماز نہیں پڑھتا وہ مسلمان برادری سے خارج ہے۔ اور حدیث میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بین العبد و بین الکفر ترک الصلاۃ، مسلمان اور بندے کے درمیان، بندے اور کافر کے درمیان نماز چھوڑنے کا فرق ہے۔ اگر نماز پڑھتا ہے تو بندہ ہے اللہ کا، ورنہ کافر ہے۔ اور صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین وہ نماز چھوڑنے والے کو کافر سمجھتے تھے۔ یہی وجہ تھی منافق جو پکے کافر تھے وہ بھی نمازیں پڑھتے تھے، اس لیے پڑھتے تھے ان کو پتہ تھا اگر ہم نے نماز نہ پڑھی تو ہمارے نفاق کا بھانڈا پھوٹ جائے گا اور سب لوگوں کو پتہ چل جائے گا کہ یہ مسلمان نہیں ہیں۔ وہ بھی مجبوراً نماز پڑھتے تھے کیونکہ اس معاشرے میں کسی کو مسلمان سمجھا نہیں جاتا تھا۔ اور قیامت والے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے پہلا سوال نماز کا ہوگا، اگر اس میں پاس ہو گیا تو باقی چیزوں میں بھی پاس ہو جائے گا، اگر نماز میں فیل ہے تو ہر شے کے اندر فیل ہو جائے گا۔ پیارے پیغمبر کا یہ فرمان ہے۔ کیا کریڈٹ کارڈ استعمال کیا جا سکتا ہے؟ جی، بچنا ضروری ہے، بچنا ضروری ہے۔ بینک میں جو ہے نا وہ پیسے اکاؤنٹ کے اندر رکھنا حفاظت کے لیے، یہ سودی معاملات میں تعاون ہے۔ آپ سود نہ بھی لیں، کرنٹ اکاؤنٹ میں بھی رکھیں گے تو جو سودی معاملات میں تعاون ہے، تو جتنا بڑا گناہ گار سود لینے والا اتنا بڑا گناہ گار سود دینے والا اور اتنا بڑا گناہ گار برابر کا سود میں تعاون کرنے والا بھی بنتا ہے۔ تو یہ بینک میں پیسے رکھے بغیر تو آپ کو کریڈٹ کارڈ مل نہیں سکتا، وہ اس کے ذریعے ہی ملے گا۔
تو پیسے رکھنے جو ہے نا وہ سودی معاملے میں تعاون کرنا ہے، اور سودی معاملے میں تعاون کرنا اللہ نے اپنے بندوں پر حرام کیا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا تعاون کرنے والوں پر لعنت فرمائی ہے۔ تو جائز کیسے ہو جائے گا؟ جس گھر میں فوتگی ہو اس گھر میں آگ جلانا کیسا ہے؟ بھئی کوئی حرج نہیں ہے آگ جلانا، یہ ہمارے معاشرے کے اندر مشہور ہے کہ فوتگی والے گھر میں 3 دن تک چولہا نہیں جلایا جا سکتا۔ یہ جاہلوں کا مسئلہ ہے، کتاب و سنت میں ایسی کوئی نص تو دور کی بات ہے، ایسی کسی نص کا اشارہ بھی نہیں ہے۔ پتہ نہیں کہاں سے یہ جاہلوں نے مسئلہ گھڑ لیا ہے کہ فوتگی والے گھر میں چولہا نہیں جلایا جا سکتا، آگ نہیں جل سکتی، کوئی مسئلہ نہیں ہے ایسا۔ ہاں یہ بات ضرور ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میت کو دفنانے کے لیے اس کے ساتھ آگ لے جانے سے منع کی ہے کہ آگ لے کر نہ جاؤ میت کو دفنانے کے لیے میت کے ساتھ۔ یا یہ کہا ہے پیارے پیغمبر نے کہ میت جس گھر میں میت ہو جائے، اب وہ گھر والے اس کے کفن میں، دفن میں، قبر کھودنے میں، رشتہ داروں کو اطلاع کرنے میں وہ مصروف ہوتے ہیں، وہ کھانا نہیں پکا سکتے، صدمہ بھی ہوتا ہے انہیں۔ تو اس وقت کا کھانا جب وہ میت کو دفن کر دیں تو واپس جب آئیں تو اس ایک وقت کا کھانا کوئی ہمسایہ یا کوئی رشتہ دار پکا کر ان کو کھلا دے، بس ان کو بھی کھلا دے اور جو دور سے مہمان آئے ہیں ان کو بھی کھلا دے، اتنا مسئلہ ہے۔ یہ نہیں ہے کہ آگ نہیں جل سکتی وہاں پر ان کے گھر میں، یہ کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے کتاب و سنت میں۔ سید فیملیز کے علاقے میں صدقہ جاریہ کے لیے پانی کا نل لگا سکتے ہیں؟ بھئی صدقہ جاریہ آپ کسی بھی جگہ پر لگا سکتے ہیں، لیکن یہ یاد رکھیں کہ جو واقعتاً سید فیملی ہے ان کے لیے صدقہ حلال نہیں ہے، وہ اس نل سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے، وہ ان کے لیے صدقہ حلال نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تحل الصدقۃ لآل محمد، آل محمد کے لیے صدقہ حلال نہیں ہے۔ جائز کیش کی طرف سے جو منٹ ملتے ہیں وہ سود ہے یا نہیں؟ بھئی اگر آپ نے پیسے رکھے ہوئے ہیں اس اکاؤنٹ میں اور ان پیسوں کے بدلے میں آپ کو 1000 روپے کے بدلے میں روزانہ 30 منٹ ملتے ہیں تو یہ خالصتاً سود ہے بغیر کسی شک شبے کے۔ یہ 1000 روپے آپ نے ان کو قرضہ دیا ہے اور وہ آپ کو اس قرضے کے بدلے میں منافع دے رہے ہیں، اور کسی کو قرض دے کر اس سے فائدہ اٹھانا یہ خالصتاً بغیر کسی شک شبے کے سود ہوتا ہے، اور یہ سود ہے خالص۔ کیا رزق کی کمی اور مسلسل مقروض ہونا گناہوں کے اضافہ کی وجہ سے ہے؟ کوئی وظیفہ بتا دیں۔ بھئی گناہوں کے اضافے کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے، اور اللہ کی طرف سے آزمائش اور امتحان بھی ہو سکتا ہے، اور اللہ رب العالمین اس کے ذریعے بندے کے گناہ معاف کرتا ہے اور مومن کے درجات بھی بلند کر دیتا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ ساری باتیں جو ہے نا ان کا امکان ہے۔ باقی بندے کو ہمیشہ اپنے گناہوں سے توبہ کرتے رہنا چاہیے، اپنے گناہوں پر نادم ہوتے رہنا چاہیے، اور اللہ سے عہد کرتے رہنا چاہیے کہ یا اللہ ہمیں اپنی حفاظت میں رکھ، گناہوں سے بچنے کی نہ ہمارے پاس کوئی طاقت ہے نہ ہیلہ ہے، تو ہمیں گناہوں سے بچا لے۔ دعا کرتے رہیں، اور ہو جائے تو نادم ہو جائیں اور اللہ سے معافی مانگ لیں تو انشاءاللہ الرحمن وہ اللہ رب العالمین معاف فرما دیں گے۔ اور گناہوں سے بچنے کے لیے آپ صبح و شام کے اور رات کو سونے کے اذکار کا اہتمام کریں، 5 فرضی نمازوں کے بعد کے اذکار کا اہتمام کریں انشاءاللہ الرحمن۔ یہ ان اذکار کے اندر ایسے ایسے اذکار ہیں جو ہر شر سے اور ہر فتنے سے، ہر برائی اور گناہ سے انشاءاللہ آپ اللہ کی پناہ میں آ جائیں گے اور محفوظ ہو جائیں گے۔ آپ خود جانتے ہیں گناہوں کی وجہ سے رزق کی تنگی ہے تو گناہ چھوڑو پہلے۔ اگر فجر نماز مسجد میں پڑھ کر آدمی گھر میں قرآن کی تلاوت اور باقی اذکار ادا کرنے کے بعد سورج کے طلوع ہونے کا انتظار کے بعد نماز اشراق ادا کر سکتا ہے؟ جی بھائی کر سکتا ہے۔ اشراق کی نماز گھر میں بھی پڑھی جا سکتی ہے، گھر میں پڑھنا جائز ہے نفلی نماز، بلکہ افضل ہے مسجد کی بنسبت۔ لیکن جو بندہ مسجد میں باجماعت نماز پڑھتا ہے اور پھر مسجد میں بیٹھا رہتا ہے، بے وضو نہیں ہوتا اور سورج نکلنے کے بعد 2 رکعتیں پڑھتا ہے، تو یہ حج اور عمرے کے برابر اللہ رب العالمین اس کو اس پر اجر عطا فرماتے ہیں۔ یہ اجر گھر میں آ کر نہیں ملتا، البتہ وہ پڑھ سکتا ہے گھر میں آ کر، ہو جائے گی اس کی اشراق کی نماز، اس کے 360 جوڑوں کا صدقہ بھی اتر جائے گا۔
لیکن یہ حج عمرے کا ثواب اسی شخص کے لیے ہے جو اپنی نماز والی جگہ پر بیٹھا رہے مسجد میں اور پھر سورج نکلنے کے بعد 2 رکعتیں پڑھے تو پھر اس کو یہ اجر ملتا ہے۔ کیا کریڈٹ کارڈ پر سے جو چیزیں 0 انٹرسٹ پر ملتی ہیں کیا وہ لے لیں؟ صرف پروسیسنگ فیس ادا کرنے پر چیز قسط پر لے لیں؟ نہیں بھائی، آپ کریڈٹ کارڈ پہلے تو رکھنا ہی درست نہیں ہے، وہ اب میں نے پیچھے وضاحت کر دی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ بے شک آپ اس کو وقت پر بھی پیسے دیں گے پھر بھی وہ آپ سے سود وصول کریں گے، دکاندار وصول کریں گے یا بینک جو ہے نا وہ وصول کرے گا ہی کرے گا، اور اگر خدا نہ خواستہ آپ ایک دن بھی لیٹ ہوتے ہیں تو سود آپ کو لازمی دینا پڑ جائے گا، اگر پہلے نہ بھی ہو تو بندے کا تو کوئی پتہ نہیں ہوتا، وہ کسی وجہ سے ادا کرنے جا رہا ہو ٹائم پر اور لیٹ ہو جائے، اس کی جیب کٹ جائے، پیسے گر جائیں، کوئی بھی نقصان ہو سکتا ہے، تو سود کے اندر تو وہ پھنس گیا، سود کا معاہدہ بھی اس نے کر لیا، تو سود کا معاہدہ ہی جب ہو گیا کہ اگر میں ایک دن بھی لیٹ ہو گیا تو میں پیسے دوں گا تو یہ حرام کام ہو گیا، اس لیے یہ جائز ہی نہیں ہے۔ میں اپنے گھر سے 60 کلومیٹر دور جاتا ہوں، میں روز سفر کی نماز پڑھ سکتا ہوں اور اگر 8 دن بعد گھر آؤں تو کیا حکم ہے؟ اگر آپ روزانہ سفر کرتے ہیں تو آپ روزانہ قصر کر سکتے ہیں، شہر کے باہر کا اگر سفر ہے تو۔ اگر شہر کے اندر ہی سفر ہے 60 کلومیٹر تو پھر قصر نہیں ہوتی، شہر کے باہر کا سفر ہے تو پھر آپ قصر کر سکتے ہیں روزانہ، اور اگر آپ 8 دن وہاں رہتے ہیں تو جو سفر کے دوران نماز آئے گی وہ قصر ہوگی، وہاں بھی پوری پڑھیں گے اور اپنے گھر میں بھی آپ پوری پڑھیں گے۔ 4 دن سے زیادہ کسی جگہ پر ٹھہرنا کی نیت ہو تو پہلے دن سے پوری نماز پڑھی جاتی ہے راجح قول کے مطابق۔ فرض نماز سواری پر پڑھ سکتے ہیں؟ جی ہاں، اگر سواری پر اس صورت میں پڑھی جا سکتی ہے اگر نماز کے فوت ہونے کا اندیشہ ہو۔ مثلا فجر کی نماز ہے، فجر کی نماز طلوع فجر سے لے کر طلوع شمس تک 1.5 گھنٹے کا ٹائم ہوتا ہے، آپ کسی سواری پر سوار ہیں اور اس کا رکنا 1.5 گھنٹے کے اندر ممکن نہیں ہے اور نماز فوت ہونے کا اندیشہ ہے تو آپ سواری کے اوپر ہی وہ ایسی فرض نماز پڑھ سکتے ہیں۔ ظہر عصر کی نمازیں اور مغرب عشاء کی نمازیں، یہ دونوں نمازیں 2 کر کے جمع ہو سکتی ہیں، یہ بہت زیادہ ٹائم ہوتا ہے، یہ سواری سے اتر کر ہی پڑھنی چاہیے، لیکن اگر کوئی سواری ایسی ہے کہ اس سے اترنا ہی ممکن نہیں تو پھر یہ ساری نمازیں سواری پر پڑھی جا سکتی ہیں۔ جیسے بحری جہاز ہے، پہلے تو لوگ جاتے تھے بحری جہاز پر، حج پر جاتے تھے، 1 ہفتہ وہ سواری پر ہی رہتے تھے تو وہ اس پر جو ہے نا وہ قصر نمازیں بھی کر سکتے ہیں، جمع بھی کر سکتے ہیں، انہوں نے جمع بھی کرنی ہے، وہ ساری نمازیں جو ہے نا وہ سواری پر ہی پڑھیں گے، سواری پر ہی پڑھیں گے نا، سواری سے تو اتر ہی نہیں سکتے پانی پر۔ وہ یہ کراچی کے اندر لوگ مچھلیاں پکڑنے کے لیے جاتے ہیں، کوئی ہفتے بعد واپس آتا ہے، کوئی 15 دن بعد واپس آتا ہے، کوئی مہینے کے لیے جاتا ہے، کوئی 3 مہینے کے لیے جاتا ہے، وہ کشتی میں رہتے ہیں اور وہیں پر انہوں نے نمازیں پڑھنی ہیں سواری پر ہی، وہاں کیونکہ ان کے لیے تو اترنے کی جگہ ہی نہیں ہے۔ جہاں بندہ اتر سکتا ہو سواری سے وہاں اتر کر پڑھنا فرض ہے، وہاں سواری پر نہیں ہوتی فرض نماز، لیکن جہاں اترنا ممکن نہ ہو اور نماز کے قضا ہونے کا خطرہ ہو تو وہاں پر سواری پر ہی فرض نماز پڑھ لینی ہے، جیسے ممکن ہے آپ کی نماز انشاءاللہ ہو جائے گی۔ صراط الذین انعمت علیہم میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ صالحین میں شامل ہیں، کیا ان کو فالو کیا جا سکتا ہے؟ بھئی سب کو فالو کیا جا سکتا ہے، کیوں نہیں کیا جا سکتا، لیکن فالو کرنے کے لیے دیکھنا یہ ہے کہ ان کی جو بات کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کے مطابق ہے ہم فالو کریں گے ہمارے سر آنکھوں پر، چاہے وہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی ہے، چاہے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی ہے، چاہے شافعی اور احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی ہے، چاہے امام ابو یوسف، امام محمد بن حسن شیبانی، امام ظفر رحمۃ اللہ علیہ کی ہیں، سب کی بات ہمارے سر آنکھوں پر جو اللہ اور اللہ کے رسول کے فرمان کے مطابق ہے، اور اگر کسی کی بات قرآن کی یا حدیث کی نص سے ٹکراتی ہے تو وہ بات چھوڑ دی جائے گی، خواہ وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بات کیوں نہ ہو، فاروق اعظم عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کی بات کیوں نہ ہو، عثمان غنی کی بات کیوں نہ ہو، علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کی بات کیوں نہ ہو، سب کی چھوڑ دی جائے گی، چاہے وہ بات موسیٰ اور عیسیٰ علیہم السلام کی ہی کیوں نہ ہو، وہ بھی چھوڑ دی جائے گی جو کتاب و سنت کے سے ٹکرا جائے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی بننے کے بعد کسی نبی کی نہیں چل سکتی، آپ کے فرمان کے مقابلے میں تو کسی امام صاحب کی اور کسی اور بڑے کی کیسے چل جائے گی۔ سوال یہ ہے کہ اگر بیٹی ہو یا بیٹا، اگر وہ نانی کے گھر پیدا ہو
تو اس کا عقیقہ نانی والا کریں گے یا اس کے دادا کے گھر والے؟ بھئی عقیقہ باپ پر فرض ہے، باپ ذمہ دار ہے اس کے عقیقے کا، وہ اس کے نانا جو ہے نا، نانے کے گھر والے وہ ذمہ دار نہیں ہیں، فریضہ ان پر نہیں ہے، بوجھ اس کے باپ پر ہے۔ اگر وہ اپنی خوشی سے کر دیں تو کر سکتے ہیں، لیکن ذمہ داری ان کی نہیں ہے، نہ بوجھ ان پر ہے، بوجھ بھی اس پر ہے، ذمہ داری بھی اس باپ کی ہے، بچہ جہاں مرضی پیدا ہو۔ مرزا محمد علی کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ بھائی جان وہ بھٹکا ہوا شخص ہے، صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کے بارے میں زبان درازی کرتا ہے، جن کو اللہ رب العالمین نے جنت کی بشارت دی ہے، جن کے ایمان کا سرٹیفکیٹ دیا ہے، جن کی غلطیوں کو اللہ رب العالمین نے معاف کر دیا ہے، ان کے اوپر تبرہ کرنا، ان کی توہین کرنا، ان کی جو ہے نا وہ ان پر زبان درازی کرنا، یہ اصل میں اسلام پر حملہ ہے۔ اور یہ عبداللہ بن سبا کا مشن تھا، جو صحابہ پر تان کرتے ہیں وہ عبداللہ بن سبا یہودی کے مشن کے پیروکار ہیں اور اس کے مشن کو فروغ دے رہے ہیں مسلمانوں کے اندر۔ اور ویسے بھی یہ شخص تحریف بھی کرتا ہے، نصوص کے اندر جھوٹ بھی بولتا ہے، خیانت بھی کرتا ہے، اور بھی کافی ساری جو ہے نا دیدہ دانستہ خرابیوں کا یہ مرتکب ہوتا ہے۔ دم والا جانور مکہ کی حدود میں ذبح کرنے کے بعد حدود کے باہر مسکینوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے؟ بھئی مکے کی حدود میں ہی وہ تقسیم کرنا پڑے گا، مکے کی حدود کے اندر بہت سارے مساکین آپ کو مل جائیں گے، انہی میں وہ تقسیم کریں، دم والا بھی اور ویسے بھی آپ وہاں صدقہ کرنا چاہتے ہیں۔ میت کو غسل دینے والے کو بعد میں خود غسل کرنا ضروری ہے؟ ضروری نہیں ہے، مستحب ہے، افضل ہے، کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، نہیں بھی کرے گا تو کوئی حرج نہیں ہے۔ ہم نے ایک بندے سے پیسے لینے ہیں، کوئی وظیفہ بتا دیں کہ اللہ اس کے دل میں رحم پیدا کرے اور وہ خود پیسے واپس کر دے۔ بھائی جان آپ اللہم لا سہلا الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سہلا، یہ دعا کثرت سے پڑھیں، اللہ رب العالمین انشاءاللہ آسانی پیدا فرما دیں گے آپ کے لیے۔ میں گھر میں خراب گوشت کی بو فیل کرتی ہوں، پھر ایسا نہیں ہوتا، ہمارے جانور بھی مر رہے ہیں، کوئی وظیفہ بتا دیں۔ آپ نا صبح و شام کے اذکار کی پابندی کریں، رات کو سونے کے اذکار بھی پابندی سے کریں، صبح و شام کے اذکار والا کارڈ بھی مل جاتا ہے، اور ایک کتاب ہے حصن المسلم، دعاؤں والی کتاب ہے، تو آپ حصن المسلم کے اندر کو اپنے پاس رکھیں، صبح بھی دعائیں، اس کے صبح والی دعائیں پڑھیں، شام والی بھی پڑھیں، رات کو سونے سے پہلے بھی پڑھیں، اور نماز کے بعد جو اذکار ہیں ان کا بھی اہتمام کریں۔ انشاءاللہ یہ خراب گوشت کی بو آنا بھی بند ہو جائے گی، اور یہ جو جانور مرتے ہیں اگر کوئی ایسا شیطانی عمل ہوگا تو وہ بھی انشاءاللہ ختم ہو جائے گا، باقی نہیں رہے گا۔ باقی گھر کے تمام افراد جتنی روزانہ تلاوت کر سکیں سورہ بقرہ کی، ان کو اس کا بھی اہتمام کرتے رہنا چاہیے۔ قصر کی نماز کتنے کلومیٹر پر پڑھنی ہے؟ صحیح مسلم شریف کے اندر حدیث ہے، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 فرسخ سفر کرنا ہوتا تھا تو آپ مدینے کی آبادی سے نکل کر قصر شروع کر دیتے تھے۔ 1 فرسخ 3 میل کا ہوتا ہے، اور 3 فرسخ 9 میل بنتے ہیں، اور یہ 9 میل اگر پاکستانی ہوں تو 14 کلومیٹر بنتے ہیں۔ عربوں کا میل وہ پاکستانی میل سے بڑا تھا، وہ 9 میل ہوں تو تقریباً آج کل کلومیٹروں کے حساب سے 22 کلومیٹر بنتے ہیں۔ تو 22 کلومیٹر یا اس سے زیادہ سفر کرنا ہو بندے نے اپنے شہر سے باہر، تو شہر کی آبادی سے نکل کر اس کی قصر شروع ہو جاتی ہے۔ مسلمان کے لیے عقیدہ توحید کی کتنی اہمیت ہے؟ ایک لڑکی عقیدہ توحید رکھنے والے سے شادی کی شرط رکھتی ہے، لیکن گھر والے کہتے ہیں کہ سب مسلمان ہیں، کسی سے بھی شادی کی جا سکتی ہے۔ یہ گھر والوں کی بات درست نہیں ہے۔ اگر وہ عقیدہ توحید کی شرط رکھتی ہے تو اس کو یہ شرط رکھنی چاہیے، اس کا حق بنتا ہے۔ اور
کسی شرک کرنے والے کے ساتھ اس کا جو ہے نا وہ صحیح نکاح بھی درست نہیں رہے گا، اور اس کے عقیدے کو اور ایمان کو بھی خطرہ پڑ جائے گا اگر وہاں پر کریں گے۔ اگر والدین زبردستی کرتے ہیں تو وہ ظلم کرتے ہیں، اور اگر مصر ہوں والدین کسی شرک والے عقیدے کے حامل بچے کے ساتھ بچی کا شادی کرنے پر، تو وہ ان کی ولایت ختم ہو جائے گی، تو پھر کوئی اور رشتہ دار کو ولی بنا کر جو توحید والے بچے سے شادی کرے اس کا نکاح کروایا جا سکتا ہے۔ اور اگر سارا خاندان اسی طرح کا ہو تو وہ کورٹ میں جا کے جو ہے نا نکاح کر سکتی ہے، جائز ہے اس کے لیے اسلام میں۔ رفع سبابہ کے الفاظ شاذ ہیں۔ جی بعض لوگ کہتے ہیں شاذ ہیں، لیکن حسن درجے کی حدیث ہے، عمل ہو جاتا ہے اس پر۔ کیا ٹھہر جائیں، اس نے زیادہ بھیج دی، اوپر رہ گئے سوال۔ ہو گئے سارے۔ زیر ناف بالوں کے بارے میں بتا دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 دن سے زیادہ زیر ناف بال اور بغلوں کے بال اور ناخن چھوڑنے سے منع فرمایا ہے۔ آخری حد 40 دن ہے، 40 دن کے بعد بھی کوئی نہیں ختم کرے گا تو وہ مجرم اور گناہ گار ہوگا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی خلاف ورزی کا مرتکب ہوگا۔ جائز نہیں ہے 40 دن سے زیادہ بالوں کو چھوڑنا، ان بالوں کو جو کاٹنے کا، جن کا تلف کرنے کا حکم ہے جن کو۔ چاولوں کے دانے کے برابر کچھ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں لوگ، اس کی کیا حیثیت ہے؟ جی کوئی حقیقت نہیں ہے، یہ چاولوں کے دانے کے برابر ہو اور 2 دانوں کے برابر ہو، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ مسئلہ حدیث میں 40 دن کا ہے، 40 دن سے زیادہ چھوڑنے کی گنجائش نہیں ہے۔ میری 2 بیویاں ہیں، انصاف نہیں کر پاتا۔ بھئی آپ پوری کوشش کریں انصاف کرنے کی، جو آپ دیتے ہیں نا ان کو، کپڑے دیتے ہیں، راشن دیتے ہیں اور کوئی پیسے دیتے ہیں، خرچہ تو دونوں کو ایک جیسا دیں۔ باقی جو دلی میلان ہے نا، وہ بندے کے اپنے اختیار میں نہیں ہوتا، اس پر آپ کی پکڑ نہیں ہوگی۔ وہ کسی کی طرف زیادہ یا کسی کی طرف کم ہو جائے تو اللہ سے دعا کریں وہ برابر رہے، ورنہ وہ بندے کے بس میں نہیں، اور اس پر پکڑ بھی نہیں ہے انسان کی۔ سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔